میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی جس لیڈر کو بھی ووٹ دیتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کی فورن پالیسی کیا ہے. پڑھا لکھا نوجوان میرے خیال سے وہ ہے جو اپنی لیڈر سے سوال پوچھے. پالیٹکس کو ہم نے بہت گندا کیا ہے کہ اگر آپ میرے اگینسٹ ہیں آپ میرے دشمن ہیں. اس وقت میری ٹیم میں 15,000 سے زیادہ لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاست اور نوجوان قیادت کے درمیان تعلق ہے وہ کیسے بدلا ہے اور آپ کس طرح اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں؟ وہ ویری انٹرسٹنگ کوشچن اور اس چیز میں بہت کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہاں پہ نا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم ایک ہی لیڈر کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو ایتھنک گروپ پہ کرتے ہیں یا تو یہ کرتے ہیں کہ جی یہ میرا سندھی ہے یا کوئی کہتے ہیں یا میرا پٹھان ہے, اور یا کسی کی اتنی کنٹریبیوشن یا ان کو فورن پالیسی ہم نہیں دیکھتے. جس طرح یو ایس میں الیکشن دیکھتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہے اور عوام پوچھتے ہیں کہ آپ کی فورن پالیسی کیا ہے. اگر آج امریکہ یا چائنا یا کسی بھی کوئی بھی ملک ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں انڈیا بھی ہمارے سے آج کل اسٹرانگ ہے. ان کی اکانومی, ان کی پولیٹیکل سسٹم, یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ انڈیا بھی آج کل ہم سے اسٹرانگ ہے. ڈو یو ریئلی بلیو ان دس؟ ابھی جو ریسنٹلی سچویشن فورن پالیسی ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی جس لیڈر کو بھی ووٹ دیتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ کی فورن پالیسی کیا ہے. اب جو فورن پالیسی ہے وہ آپ کی پورے ملک پہ امپیکٹ ہے, ان کی اکانومی پہ, ان کی پولیٹیکل سسٹم پہ, ان پہ پوری اسٹرکچر پہ اگر دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اتنی کل پرسنالٹی بن چکے ہیں, اگر ایک لیڈر کو فالو کرتے ہیں اور اندر فالو کرتے ہیں, اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان سے سوال نہیں پوچھ سکتے. پہلے آپ کے اندر اتنی پوٹینشیل ہونی چاہیے, آپ کی اتنی کریٹیکل تھنکنگ ہونا چاہیے. جا کے لیڈر سے پوچھو کہ آپ کی ویژن میں فورن پالیسی میں یہ آپ کس کے ساتھ کون سی بلاک میں جائیں گے, کیوں جائیں گے, کیسے جائیں گے, اس میں پاکستان کی کیا انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, نیشنل سیکورٹی کے انٹرسٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ اس چیز پہ ڈیل کرتا ہوں, اس پہ گائیڈ کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو کوئی وہ غلط ڈائریکشن نہ دیں. جی میرے ہاتھ میں تسبیح ہیں یا میں نے واسکٹس پہنے ہیں, میں نے تو UN میں اچھا اسپیچ کی ہے, وہ ہوتے ہیں, وہ ہر ایک لیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شہباز کو, شریف کو دیکھیں, عمران خان صاحب کو یا زرداری سب کرتے ہیں. لیکن نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان میرے خیال سے وہ ہے جو اپنی لیڈر سے سوال پوچھے, اور جو سوال پوچھتا ہے وہ بڑا عظیم انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز بہت ضروری ہے. تو سوال پوچھنے کے لیے راستے کس طرح سے نکالیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کسی سے سوال کرنا, اسپیشلی پاکستان کی پالیٹکس میں اگر بات کی جائے تو. بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ورلڈ کی جیوگرافی ہے, وہ ایک ڈائنامکس ہے, وہ چینج ہو چکا ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا پاور ہے. سوشل میڈیا ہیرو سے آپ زیرو بن سکتے ہیں اور زیرو سے آپ ہیرو بن سکتے ہیں. آپ خود اس کو دیکھ رہی ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ٹرینڈنگ چلاتے ہیں ٹویٹر پہ اسپیشلی یا سوشل میڈیا پہ کسی کے اگینسٹ یا کسی کی پالیسی اگینسٹ, وہ ڈائریکٹ یو ٹرن لیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر پریشر آتا ہے. اور یوتھ کو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ووٹ کا تو حق ہے نا. اگر آپ کی فار ایگزامپل آواز نہیں پہنچ رہی, آپ بے شک اپنا سوچ تبدیل کرے, اپنا نظریہ تبدیل کرے, اس پہ کام کرے, سوال پوچھنے سیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی سوال بہت درست ہے, میں بیکورڈ علاقے پہ بھی جاتا ہوں جیسے فاٹا جیسے وغیرہ, بالکل ایسی بات ہے. میرا اشارہ اسی طرف تھا. ووٹ تو ہے نا آپ کے پاس, ووٹ کے ذریعے آپ شکست دیں ان کو. اگر آپ ان کو سامنے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ووٹ تو آپ کے پاس ہے. سوشل میڈیا یوز کرے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طریقے سے متاثر کرتے ہیں؟ کوئی آپ کا اسپیسیفک ایکسپیرینس اس حوالے سے ہو تو وہ شیئر کرنا چاہیں آپ. ایگزیکٹلی, اور مجھ سے کافی ممبرز یہ بھی پوچھتے ہیں اپنی ٹیم کے, اور میری ٹیم میں آپ کو پتہ ہے شاید اس وقت میری ٹیم میں 15,000 سے زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ انگیج کریں اکراس دا پاکستان. ٹھیک ہے, تو میں پرسوں اسلام آباد میں تھا تو اس میں ٹیم میٹنگ میں بیٹھا تو اس نے یہی سوال پوچھا. تو آج آپ نے یہی پوچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جواب دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ سوال بہت اہم ہے. بہت, کیونکہ 5 سال میں میں نے کسی کو نہ کسی نے پوچھا اور نہ میں نے کہیں جواب دیا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو ساری چیزیں میں کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں 5 سالوں سے, یہ میں نے یونیورسٹی لائف میں دیکھے ہیں, میں نے کالجز میں دیکھے ہیں. میرے تقریباً 15 سے زیادہ سال ہو گئے کہ میں اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں گھر سے باہر رہتا ہوں, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں. تو وہ چیزیں میں نے فیس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, اگر آپ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے یا کوئی اچھی سے ادارے کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, تو آپ کے لیے یہاں پہ کام کرنا, آپ کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یوتھ آرگنائزیشن پاکستان اس چیز کو اس کلچر کو ختم کر رہے ہیں. میں نے پہلے اپنے آپ کو ثابت کیا, میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میرا کوئی پولیٹیکل بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے سڑکوں میں آ کے
اسٹرگل کر کے اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میری آواز پاکستان کے ہر نوجوان تک پہنچتی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیویجولی نوجوان کو لیڈ کروں, ان کو گائیڈ کروں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں, آپ کی سوچ بڑی ہے, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے, کریٹیکل تھنکرز ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں, تو آپ سے بڑے لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو شکست دے کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, یوتھ آرگنائزیشن آف پاکستان کی طرف سے آپ نے کس طرح کے پروگرامز جو ہیں اور اقدامات کیے ہیں اور نوجوان رہنماؤں کو مضبوط کرتے ہیں جو؟ ایگزیکٹلی, اصل میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہم ایک ریسرچ بیس پہ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم کر رہے ہیں یوتھ آرگنائزیشن پاکستان بیسکلی کانفرنسز کرواتے ہیں, سیمینارز کرواتے ہیں, ورکشاپ کرواتے ہیں, ویبینارز کرواتے ہیں, ڈائلاگس کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم مختلف اداروں میں جا کے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ پروسیجر یہ کہ آپ کو تو پہلے ممبر بننا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, وائی او پی کا آفیشیل ممبر, کیونکہ آفیشیل کا ممبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آفیشیل رجسٹریشن ہمارے پاس ہوتا ہے اور آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس لیٹرز ملیں گے, آپ کو اپنا جتنی آپ نے کنٹریبیوشن کیا اتنا آپ کو اتنا ریکگنیشن ملے گی, آپ کو وہاں پہ انوائٹ کریں گے اسلام آباد میں آفس میں یا پی ایم ہاؤس میں, تو وہاں پہ وہ ریکگنیشن ملے گی, آپ کو ایکسپیرینس لیٹرز ملیں گے, جتنا آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہم گورنمنٹ کو بتائیں گے کہ اس نوجوان نے اتنا پالیسیز میں کنٹریبیوشن کیا ہے, اس نے اس چیز میں اتنا کنٹریبیوشن کیا تھرو ڈائلاگز یا تھرو پیس وغیرہ, تو ان کو ہم ریکگنیشن ضرور دیتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کو ممبرس وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کا جو ہے مستقبل پاکستان کی ترقی میں بہت اہمیت رکھتا ہے, لیکن آپ کے خیال میں نوجوانوں کو سب سے زیادہ کس محسوس شعبے میں حصہ ڈالنا چاہیے؟ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اس شعبے کی طرف جانا چاہیے آج کل کے دور میں؟ ہاں بالکل, میں ایک ہی چیز پہ اس کو ختم کرتا ہوں, وہ ہے پالیٹکس کو ہم نے بہت گندا کی ہے, ایک ایسا کلچر بنایا ہے کہ ایک ذاتی دشمنی ہم نے بنائی ہے کہ اگر آپ میرے اگینسٹ ہیں آپ میرے دشمن ہیں, ٹھیک ہے. اگر یوتھ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ پڑھے لکھے نہیں آئیں گے تو کون آئیں گے؟ وہی پرانے لوگ آئیں گے جو کرپٹ ہوں گے, جو ایلیٹ کرپٹ ہیں, وہی آئیں گے, وہی آپ کے اوپر وہ آپ کے سارے ریسورسز کو کیپچر کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیٹکس ہے وہ ایک عبادت ہے, عبادت کے نظریے سے آپ ان کو دیکھیں گے نا تو وہ پاک اور صاف طریقے سے ہوگی. ایگزیکٹلی. اور جو ملک کے اندر جو چینجز آتے ہیں وہ پالیٹکس کے پروسیس. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو ہماری پالیٹکس اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے بیسیکلی بہت سے, اسی لیے جو کچھ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ کچھ چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے. وہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں غیر سیاسی ہوں, اور وہ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ غیر سیاسی. ایسی بات ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں چینجنگ لے کے آنی ہے تو وہ پالیٹکس کے تھرو آئیں گے, ٹھیک ہے. جیسے میں دیکھو, میں ایک سول سوسائٹی کو چلا رہا ہوں, ایک آرگنائزیشن کو چلا رہا ہوں. اب اگر میں جتنا کوشش کر رہا ہوں یا جتنا کوشش کر سکتا ہوں میں چینج لے کے آؤں گا, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے شاہد ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, کل آپ میرے اوپر تنقید کریں گے, سارے کریں گے کہ آپ تو پالیٹکس میں چلے گئے. ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ راستہ بھی وہ سلیکٹ کرنا پڑے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب پالیٹکس میں جانا پڑے گا, کیونکہ ان کا حل پالیٹکس ہے. جب ہم پالیٹکس میں آئیں گے تو ہم اداروں کو ٹھیک کروا سکتے ہیں, اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کروا سکتے ہیں, ہم اکانومی کو کروا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یوتھ کا میں تو ان کو سجیشن یہی دوں گا کہ پالیٹکس میں آئے اور ان کو اپنا ایک ویژن بنائے. جتنا زیادہ پارٹیز ہوگی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جمہوریت کو ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں. نئے سوچ لے کے آئیں گے, جو پرانے ہیں وہ ہار چکے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی کام کے لوگ نہیں رہے ابھی.